الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نشست میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر کو بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اعلیٰ و عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بعد ان کے بھی دو گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہ میں مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کیسر روم نے ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تو ابو سفیان نے یہ جواب دیا، وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے، یعنی حسب نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو کیسر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا کہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ عرفہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ سے لے کر عدنان تک، اور دوسرا حصہ عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خاندان ہاشمی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمر تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چوڑ کر اہل مکہ کو کھلائی، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح سے کھلایا، نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا، اتنے حسین تھے علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو آپ کو سجدہ کرتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے جو بادشاہ تھا اس نے ہاشم کو خط لکھا، مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے کہ آپ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہیں، آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا سن 25 سال کا تھا۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا۔ معزز سامعین، یہ بہت سخی آدمی تھے، ان کی سخاوت کے قصے بہت مشہور ہیں۔ جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت، روٹی، ستو اور کھجور یہ تمام چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے پینے کا انتظام فرماتے۔
ایک مرتبہ یہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ہو گیا جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ پھر ہاشم قافلے کے ساتھ فلسطین کے جو شہر غزہ ہے، غزہ کی طرف چلے گئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا، نہایت حسین و جمیل تھے۔ عبد المطلب کے لفظی معنی ہے مطلب کا غلام۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے بنی خزرج ہی میں مقیم رہی۔ جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ مکے والوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ اس لیے پھر یہ اسی نام عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب تمام قریش میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ قوی تھے اور سب سے زیادہ سخی اور کریم تھے اور سب سے زیادہ شر اور فتنہ سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم، ان کی سخاوت اپنے باپ ہاشم سے بھی زیادہ تھی۔ معزز سامعین، عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند پرند تک پہنچ گئی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ معزز سامعین، قبیلہ جرہم جو تھا جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کا اصلی وطن یمن تھا۔ یمن میں قحط پڑا، اسی وجہ سے یہ جرہم معاش کی تلاش سے نکلے کہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آ کر ٹھہر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر یہ مکہ میں رہنے لگے اور پھر بعد میں ان کی بیٹی کا نکاح ہو گیا، اس کے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے جس سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قبیلے سے شادی ہوئی تو نبی ہونے کے بعد وہ امالکہ، جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں جھگڑا ہوا۔ بالآخر بنی جرہم جو تھے وہ غالب آ گئے۔ مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہوگی۔ چند روز کے بعد جرہم کے جو اعلیٰ حکام تھے وہ لوگوں پر ظلم ستم کرنے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف میں پھیل گئی، آباد ہو گئی جا کر۔ جرہم کا جب ظلم و ستم اور فسق و فجور، بیت اللہ کی بے حرمتی سے بھی حد سے گزر گیا، ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مجبوراً اس قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر دیا کہ زمین کے ہموار ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں کہ یہاں زمزم کا کنواں تھا، کوئی نام نہیں چھوڑا، نام و نشان تک مٹا دیا۔ جب بنی جرہم چلے گئے، یہاں سے دفع ہو گئے،
تو بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کے کنویں کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان ہی مٹ گیا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ زمزم کا کنواں جو عرصے سے بند ہے، بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلا دیے گئے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا اس نے کہ برہ کو کھود۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر میں اسی جگہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجنوعہ کو کھود دو۔ میں نے دریافت کیا مجنوعہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر میں اسی جگہ خواب میں دیکھا میں نے کہ وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھود دے۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ زمزم کو کھود دے۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار جب خواب دیکھے انہوں نے نشانات بتلائے گئے تو عبد المطلب کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ عبد المطلب نے پھر قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے ہیں اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت یعنی خوشی کے عالم میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کیے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدین نے یہ شرارت شروع کی کہ رات کو ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے بھی حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا تو اس وقت ان کا جو ہے نا اکلوتا بیٹا حارث تھا اور کوئی ان کا مددگار نہ تھا، تو انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا جو جوان ہو کر میرے 10 بازو بنے تو ایک فرزند کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی، 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک خانہ کعبہ کے سامنے ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے، سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں۔ عبد المطلب نے پھر سب بیٹوں کے نام پر پرچی ڈالی، یعنی قرعہ اندازی جسے کہتے ہیں۔ حسن اتفاق سے پرچی میں جو ہے نا حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکل آئی، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ذبح خانہ یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی۔ ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ تو پھر انہوں نے پرچی ڈالی، قرعہ جو ڈالا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام سے نکلا۔
تو عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرہ ڈالتے جاتے، مگر قرہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ تو اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا، بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبداللہ نے وہ 100 اونٹ صفا مروہ کے درمیان جو ہے نا وہ نہر کر دیے، یعنی ذبح کر دیے۔ یہی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد معزز سامعین حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ علامہ زرقانی نے فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو ثبیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کی برکت سے بران رحمت کی دعا کرتے، بارش کی دعا کرتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئیں۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی، اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمینہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی۔ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی حضرت آمینہ، اور ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئیں۔ معزز سامعین، بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال ہو گئے، اور وہیں ان کی جو ہے نا ایک مقام میں ان کی تدفین ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ جب فوت ہوئے تو ان کا کل ترکہ 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا، اور جو ہے نا یہ ایمن کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اعلیٰ ترین نسب، دنیا کا کوئی بھی نسب اس نسب کا مقابلہ نہیں۔